اگر ملنا وہی ہے جو مقدر ہے تو پھر محنت کیوں کریں؟ یہ سوال کرنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جنت یا دوزخ بھی تو طے شدہ ہے، پھر عبادت کیوں؟ یہ کس نے کہا ہے کہ ہونا وہی ہے جو مقدر ہے؟ یہ اللہ نے کہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ تم اپنے مقدر میں رہن رکھ دیے گئے ہو، یعنی کہ تم مجبور ہو اس طرح کا عمل کرنے کے لیے جو تمہاری فطرت میں رکھا گیا ہے۔ تو آپ کا مقدر آپ کی فطرت ہے اور وہ طے ہے۔ محنت کا مقدر کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تقدیر کے ساتھ مقابلہ تدبیر کا ہوتا ہے۔ تقدیر طے ہے تو پھر تدبیر کس بات کی؟ اور اگر محنت سے مقابلہ کریں گے تو آرام کے ساتھ کریں گے، کیونکہ جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا۔ جس اللہ نے کہا ہے کہ تم اپنے مقدر میں پابند کیے جا چکے ہو، اسی نے وضاحت فرمائی ہے کہ تمہیں پیدا کیا گیا محنت کے لیے بھی اور عبادت کے لیے بھی۔ اگر آپ دونوں احکامات کو معلوم نہ کریں اور سمجھیں کہ جو مقدر میں ہے وہ ہو جائے گا، اگر اس بات پہ یقین کر لیا جائے اور مقدر کا صرف انتظار کیا جائے تو پھر وہ ہو جائے گا۔ یعنی کہ اس نے جو رزق لکھا ہے وہ مل کے رہے گا، کھانا لکھا ہے تو پھر مل کے رہے گا۔ تو جب تک نہ ملے اسے کھانا نہیں چاہیے۔ کب تک کھانا نہیں کھانا چاہیے؟ مرتے دم تک، کیونکہ ایسا یقین رکھنے والا کہتا ہے کہ جب وہ کھلائے گا تو ہم کھائیں گے، اگر مقدر میں ہے تو کھائیں گے۔ میں نے کمانا نہیں ہے، مگر آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ حکم کی بجائے ضرورت کے تابع ہو گئے ہیں۔ اگر تو آپ حکم کی تابع داری کریں تو پھر انتظار کریں گے کہ وہ دے گا، جہاں سے مرضی دے گا، مگر آپ تو ضرورت کے تابع ہیں۔ اگر بچے نے کہا کہ کھانا لاؤ تو آپ نے اللہ کو چھوڑ دینا ہے، توکل کو چھوڑ دینا ہے اور کھانا لینے چلے جائیں گے، یہ کہتے ہوئے کہ بچہ مانگ رہا ہے۔ مقدر کی بات کو بعد میں دیکھیں گے کہ ہے یا نہیں ہے، فی الحال تو ضرورت پوری کرو۔ اس لیے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا۔ ضرورت جو ہے یہ آپ کو تحریک دیتی ہے۔ پیٹ کی ضرورت، کھانے کی ضرورت، بیمار کو صحت کی ضرورت، دوائی کی ضرورت اور نیند و آرام کی ضرورت۔ وہاں پہ آپ مقدر کو بھول جاتے ہیں اور اپنی ضروریات کا خود ہی علاج کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب صحت اس کی طرف سے ہے، بیماری اس کی طرف سے ہے، ہر چیز اس کی طرف سے آ رہی ہے، تو پھر بیماری کو صحت کی طرف لے جانا بڑا گناہ ہے۔ تو آپ تو علاج کرتے ہو، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، علاج کا دعویٰ مقدر کو ماننے والے کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر مقدر میں ہے تو ٹھیک ہو جائے گا اور نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور دنیا میں ایسے بے شمار مریض گزرے ہیں جنہوں نے دوائی نہیں کھائی، وہ اکثر صحت میں رہے ہیں۔ ایسے لوگ کہتے تھے کہ دوائی ہمارا حجاب ہے، انہوں نے گولی نہیں کھائی، انجیکشن نہیں لگوایا اور لمبی عمر بھی گزاری۔ اب یہ ہے اتقاد کی بات۔ اگر آپ کو مقدر پر یقین ہے کہ یہ طے شدہ ہے تو پھر کوئی بات زندگی میں خود طے نہ کرنا، پھر کل جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ نہ کہنا کہ کل شام کو ہم آپ کے پاس مدد کے لیے آئیں گے، پھر جو ہوگا وہ ہوگا۔ یقین والے کے لیے مستقبل کی ساری پلاننگ ناجائز ہوتی ہے، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ مقدر طے شدہ ہے۔ پھر آپ پلاننگ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ بیماری اور صحت کی بات آپ نے سمجھ لی ہے، غریبی اور فاقے کی بات آپ نے سمجھ لی ہے۔ اگر اس نے مقدر میں غریبی لکھی ہے تو غریبی قبول کرو، یہ دولت سے بہتر ہے، کیونکہ جو دوست نے لکھا ہے اسے آپ قبول کر لو۔ پھر آپ یہ دیکھو کہ اگر اس نے مقدر کو مقرر کر رکھا ہوتا ہے تو پھر نہ وہ انعام کا لفظ کہتا اور نہ سزا کا لفظ کہتا۔ جزاء المحسنین اور مکذبین، عاقبت اور سزا جیسے الفاظ وہ کبھی نہ فرماتا۔ اگر اس نے مقدر کو اتنا پابند کیا ہوتا تو دوزخ، جنت اور سزا جیسے الفاظ استعمال نہ ہوتے۔ آپ کو اتنی بات کا تو پتہ ہے نا کہ عقل پیدا کرنے والا عقلوں کا کل ہے۔ اس نے آپ لوگوں کو جزا سزا کا تصور دیا، جنت اور دوزخ کی بشارتیں عطا کی، زندگی میں سیئات اور حسنات کی بات کی، خیر اور شر کی بات بتائی۔ بلکہ اللہ کی طرف سے اگر دو الفاظ آپ کو سمجھ آ جائیں تو یہ کمال کی بات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سلام علی نوح، سلام علی ابراہیم۔ اگر اللہ تعالیٰ سلام بھیجے تو سلام کا معنی کیا ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ کہیں پر اللہ کہتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین،
یعنی اللہ کی طرف سے کسی کو ملعون کہنا، رجیم کہنا عجب بات ہے، حالانکہ خالق وہ آپ ہے، اور کسی پر سلام بھیجنا اور کسی پر درود بھیجنا عجب بات ہے، حالانکہ خالق وہ آپ ہے۔ جب تک آپ کو یہ دو باتیں سمجھ نہ آئیں، مقدر کا مسئلہ آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا۔ تو خالق وہ خود ہے، خود ہی اس نے تصویر بنائی ہے اور خود ہی دیکھتا چلا جا رہا ہے، اور پھر اش اش کر اٹھا، آپ ہی خالق ہے، آپ ہی مالک ہے، آپ ہی محبت کرنے لگ گیا۔ پتہ نہیں یہ محبت کب سے ہے، راز کیا ہے؟ آپ تھوڑی سی توجہ کریں تو راز کھل جائے گا، اور آپ کو ایمان اور کفر کے درمیان فاصلہ نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ جو کہ مساوی سلوک کرنے والا ہے، یعنی اللہ کا سورج ساری کائنات کو برابر کی روشنی دے گا، اللہ کی کائنات سب کے لیے روشن ہوگی، اللہ کے پہاڑ اور دریا سب کے لیے ہیں، بارش سب کے لیے ہے، چاہے غریب کا جھونپڑا ہو یا امیر کا گھر، ہر آدمی کی پیدائش ایک جیسی ہے، اور موت بھی ایک جیسی، زندگی بھی ویسی، سانس لینا بھی ویسا، ہر آدمی کی شکل ایک جیسی ہے، پھر کوئی شکل کسی جیسی نہیں ہے۔ شکل ایک جیسی کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کی دو آنکھیں، ایک ناک اور دو کان ہیں، اور کوئی شکل کسی دوسری شکل سے نہیں ملتی ہے۔ اتنی مساوات پیدا کرنے والا کسی کو تو پیغمبر بنا دیتا ہے اور کسی کو کافر بنا دیتا ہے، اور پھر ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے فرشتوں کی ٹیم سمیت درود بھیجتا جا رہا ہے۔ یہ کوئی مساوی والی بات تو نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ سے یہ پوچھے کہ یہ کیا بات ہے، یہ کوئی مساوی بات تو نہیں ہے، تو اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اللہ کہے گا تو بھی ویسا کر جیسا کہ ہم کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایمان والو تم بھی یہ کام کرو۔ اب یہ راز ہے، تو مساوات پیدا کرنے والا، مساوی سلوک کرنے والا ایک پیغمبر پر اتنا زیادہ درود پڑھ رہا ہے۔ یہ جو درود ہے اصل میں یہی تو ذریعہ مساوات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اگر مساوات کا عملی ظہور دیکھنا ہے تو پھر اس ذات سے پتہ کرو جس پر ہم درود بھیج رہے ہیں، مساوات یہاں سے ملے گی۔ تو اللہ نے یہ فرما دیا کہ مقدر فکس ہو گیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ محنت کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا راستہ لو، بلکہ دعا مانگو کہ تمہیں سیدھا راستہ ملے اور عطا ہو جائے۔ تو محنت کرنا اس لیے ضروری ہے کہ تم محنت کے بغیر رہ نہیں سکتے، یہ تمہاری مجبوری ہے۔ ذرا غور کرو گے تو معلوم ہوگا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ محنت کر رہا ہے، ساری کائنات کام میں لگی ہوئی ہے۔ آپ نے بیج کو زمین میں بویا، اور پھر زمین کی تاریکیوں میں، پہنائیوں میں محنت شروع ہو گئی، محنت کا کاروبار شروع ہو گیا، پھر بیج پھوٹے گا، زمین سے توانائی وصول کرے گا، پودا بن جائے گا، آندھی، طوفان، بادل اور برساتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بڑا ہوگا، وحوش و طیور، جانور، پرندے سب کا مقابلہ کرے گا، بعض اوقات انسانوں کا مقابلہ کرے گا، انسان اس کی شاخیں کاٹ لیتے ہیں، سایہ کاٹ لیتے ہیں، آخر کار وہ درخت محنت کرتے کرتے فائدہ مند ہو گیا، منفعت بخش ہو گیا، کبھی پھل دے گیا، کبھی سایہ دے گیا، اور مرتے ہوئے لکڑی دے گیا، پھر اس کی محنت کا فائدہ نظر آیا۔ آپ چھوٹی سی چیونٹی کو دیکھیں کہ صبح سے شام تک کام کرتی ہے، چیونٹی کو آپ کبھی آرام کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ تو دنیا میں محنتیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، اور ساری کائنات محنت کرتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ محنت کرتا ہے، بلکہ ہم حال محنت میں مصروف ہیں، موسم محنت کرتے ہیں، ہر چیز دوسری چیز کا مقابلہ کرتی ہے، دریا پہاڑوں میں سے چلتا ہوا اور محنت کرتا ہوا اپنا راستہ کاٹ کے سمندر کو جا پہنچتا ہے، تو ہر چیز محنت کرتی ہے۔ محنت کائنات کی جبلت ہے، محنت کے بغیر کسی کا رہنا مشکل ہے۔ جواری بھی محنت کرتا ہے اور نیک آدمی بھی محنت کرتا ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ محنت کرنا تیری فطرت ہے، تو اس سے رک نہیں سکے گا۔ اب محنت وہ کر جو تجھے برباد نہ کرے، محنت وہ کر جو ہمارے راستے کی محنت ہو، محنت وہ کر جس کا انجام اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان بڑی محنت کرے، منزل پہ پہنچے اور پتہ چلے کہ یہ تو دوزخ کا مقام ہے۔ تو آپ نے جنت یا دوزخ میں محنت کے ساتھ ہی جانا ہے، اس لیے کہیں ایسی محنت نہ کرنا کہ یہاں بھی آگ کے پاس بیٹھے رہو
اور محنت کرتے کرتے دوزخ میں جا پہنچو۔ کہتے ہیں کہ بے شمار لوگ بڑی محنت کر کے دوزخ میں جاتے ہیں، اور اگر انہیں پتہ چل جائے کہ دوزخ میں جا رہے ہیں تو پھر محنت کیسی؟ کئی لوگ گناہ کی تلاش میں صبح سے شام تک سرگرداں رہتے ہیں، مثلاً حرام رزق کی تلاش میں، اور چور ڈاکو جواری بڑی محنت کرتے ہیں۔ کئی لوگ جھوٹ کی تلاش اور جھوٹی باتوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یوں محنت کر کر کے انسان کہاں کا کہاں پہنچتا ہے۔ اکثر کاروبار میں بھی انسان جو محنت کرتا ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں آلائش آ ہی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، فرض کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب کاروبار نہیں ہوگا اور تمہیں تمہاری بچت منفعت نہیں دے گی، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے تم اپنا رزق استعمال کرو، اس رزق میں شاید فلاح ہو جائے۔ تو محنت جو ہے یہ انسان کی فطرت ہے اور وہ اس سے بچ نہیں سکتا، اور مقدر یہ ہے کہ تم محنت کرنے پر مجبور ہو۔ کہتے ہیں کہ جو آئیڈل مین ہے، نکما انسان ہے، سب سے زیادہ محنت اسے کرنی پڑتی ہے کیونکہ اسے کام نہیں ہوتا، اس لیے وہ کہتا ہے وقت کیسے گزاروں۔ کبھی وہ یہ کرے گا کہ آپ کے پاس آ جائے گا اور کہے گا تیرے پاس تو ٹائم نہیں، میں خود ہی تم سے ملنے آ گیا، سناؤ بائی دا وے کیا حال ہے۔ پھر کبھی جیب سے تاش نکالے گا، کبھی شطرنج کھیلے گا، کبھی سینما جائے گا، VCR دیکھے گا۔ یوں وہ پریشان رہے گا اور اس پر زندگی عذاب ہوگی کیونکہ اسے کام کوئی نہیں ہے۔ جن لوگوں کے پاس کام ہے وہ آسانی میں رہتے ہیں اور ان کی محنت اچھی ہوتی ہے۔ سب سے اچھی محنت وہ ہوتی ہے جو اللہ کو مقبول ہو اور مقبول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ تو اچھی محنت وہ محنت اچھی ہے جو آپ کو کسی نیک راستے کی طرف لے جائے، ورنہ محنت کے ذریعے ہی عذاب آ سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ لوگ اپنی قبر اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں۔ They dig their grave with their own teeth۔ اس طرح لوگ محنت کرتے کرتے عذاب میں آ جاتے ہیں۔ یوں انسان اپنا سارے کا سارا عبرت نامہ اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں تمہارا اعمال نامہ ہوگا، written by yourself، تمہارے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوگا، تم خود پڑھ لینا۔ اور تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ تم ہر روز لکھتے جا رہے ہو۔ لکھنا کیسے ہے؟ عمل، ہاتھ کا عمل اور ریکارڈ۔ ہاتھ کا عمل، خیال کا عمل، گفتگو کا عمل، جذبات کا عمل، دوسرے کی طرف رجوع کا عمل، دوسرے کو دھوکہ دینے کا عمل۔ تو یہ جتنے بھی آپ کے اعمال ہیں، ہر بات آٹومیٹک ریکارڈ ہو رہی ہے اور یہ بن جائے گا اعمال نامہ۔ اس کی ایک فلم بن جائے گی اور پھر وہ اعمال نامہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اسے خود پڑھ لینا کہ یہ کام میں نے کیے تھے۔ تو محنت جو ہے یہ انسان کی فطرت ہے اور وہ محنت کرے گا، ضرور کرے گا۔ مقدر یہ ہو چکا ہے کہ انسان محنت کے بغیر رہ نہیں سکتا، وہ اس لیے محنت کرے گا اور کوئی بھی اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ بچے کی پیدائش محنت ہے، بچے کی پرورش محنت ہے، اس کا بڑا ہونا محنت ہے، اس کی صحت محنت ہے، اس کی بیماری محنت ہے، اور موت تو ہے ہی محنت۔ اور موت کے بعد دوستوں کو محنت کرنی پڑتی ہے، میت کو اٹھانا پڑتا ہے، کندھا دینا ضروری ہوتا ہے نا، آگے قبر کھودنے والے محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان کی بڑی محنتیں ہیں، اس لیے محنت ہی آپ کا مقدر ہے۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ مقدر طے ہو چکا ہے تو محنت سے بچ کے دیکھو، پھر محنت کرو، دوسرے دن ہی آپ چیخ پڑیں گے، تنگ آ جائیں گے۔ انسان کو سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ ایک کمرے میں ایک دن بغیر محنت کے گزارے۔ آپ کہیں گے کہ یہ سالیٹری کنفائنمنٹ، قید تنہائی ایک عذاب ہے۔ اگر کسی آدمی کو ویران جزیرے میں بھیج دیں اور کہیں کہ سارا جزیرہ تیرا ہے، وہاں آدمی کوئی نہ ہو، گرچہ درخت ہو، پھل ہو، کھانا پینا ہو، اگر کوئی آواز اس کے کانوں میں نہ پڑی تو وہ چیخے مارے گا اور صرف اپنی آواز سنے گا۔ لوگ کسی کو اس طرح بھی بد دعا دیتے ہیں کہ جا تجھے صحرا کے اندر تنہائی کی رات آئے۔ تو صحرا کے اندر تنہائی کی رات ایک بڑی بد دعا ہے۔ صحرا میں کوئی نہ ہو، تنہائی ہو اور کوئی ساتھی نہ ہو، تو یہ ایک عذاب کی کیفیت ہے۔ وہاں انسان کوئی آواز سننا چاہتا ہے، اپنی آنکھوں سے کسی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ محنت اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ انسان اپنی پسند کا نظارہ دیکھنے کے لیے پاؤں کو حرکت دیتا ہے۔ کہاں جا رہی ہو؟ نظارہ دیکھنے جا رہا ہوں۔ وہ نظارہ دیکھے، پہاڑ دیکھے، دریا دیکھے، بندہ دیکھے، کچھ بھی دیکھے، جانے کی محنت کر رہا ہے، پاؤں اس طرف حرکت کر رہے ہیں۔ شوق جو ہے یہ محنت ضرور بنتا ہے۔ اگر شوق ہو اور لگن ہو تو خود بخود محنت ہو جاتی ہے۔
ضرورت خود بخود محنت بن جاتی ہے۔ جس چیز کی ضرورت ہوگی آپ اس طرف پاؤں اٹھا لیں گے، کھانا ہوگا تو ادھر ہاتھ اٹھا لیں گے۔ کھانا بنانا بھی محنت ہے۔ آسمان سے باتیں اور بارش کے ساتھ فصل، زمین کی تیاری، فصل کا مارکیٹ، مارکیٹ سے گھر، پسائی اور اٹھائی ساری محنتیں ہیں۔ تو کھانا اور معدے کا کام بھی محنت ہے۔ ساری کائنات جو ہے ہمہ وقت گردش میں ہے، یہ محنتیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہارا مقدر ہو چکا ہے اس کو پہچانو کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا مقدر طے ہو چکا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم کیا کرو گے، لیکن کسی شخص کو یہ نہیں بتایا گیا کہ تو دوزخ میں جانے والا ہے۔ اگر صرف یہ بتا دیا جائے، وقت سے پہلے آپ کو اطلاع مل جائے کہ جنت میں جانا ہے، تو شاید آپ عبادت ہی نہ کریں۔ اگر بچے کو پتا چل جائے کہ اس نے اس سال فیل ہو جانا ہے تو وہ محنت نہیں کرے گا، اور اگر پتا چل جائے کہ پاس ہو جانا ہے تو پھر بھی کیا محنت کرنی ہے۔ محنت تو ہوتی ہی تب ہے جب آدھا پتا ہو اور آدھا پتا نہ ہو۔ تو آپ کی زندگی یہ ہے کہ آپ کو کچھ تو پتا ہے اور کچھ اندیشہ ہے، آدھی امید ہے اور آدھا خوف ہے۔ اس لیے محنت تب پیدا ہوتی ہے جب کچھ خوف ہو اور کچھ امید ہو۔ امید یہ ہوتی ہے کہ کام پورا ہو جائے گا، اور خوف یہ ہوتا ہے کہ شاید پورا نہ ہی ہو۔ ایسا انسان اٹھ کے گیٹ تک جاتا ہے کہ شاید مہمان آ جائے، اور پھر واپس آ جاتا ہے کہ شاید نہ آئے۔ بس انسان یہی کچھ کرتا رہتا ہے۔ اس لیے محنت انسان کی فطرت ہے اور وہ بچ نہیں سکتا۔ اپنی محنتوں کو مبارک محنت بناؤ۔ دعا یہ کرو کہ یا اللہ ایسی محنتیں نہ عطا فرما جو ضائع ہونے والی ہیں اور ضائع کرنے والی ہیں۔ محنت انسان کو ضائع کرتی ہے اور انسان محنتوں کو ضائع کرتا ہے۔ یہ دعا کیا کریں کہ ہمیں وہ محنت ملے جو ہمیں ضائع نہ کرے اور ہم اسے ضائع نہ کریں۔ یہ دعا ضرور کرنی چاہیے، ورنہ تو دنیا میں آدھے لوگ گناہ کی تلاش میں محنت کرتے ہیں، نفس کی تلاش میں محنت کرتے ہیں، اور بڑی محنت کر کے دوزخ کے راستے پر جاتے ہیں۔ اس لیے بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ مقدر طے ہے، محنت طے ہے، ہاتھ کے اندر محنت کا جذبہ ہے، وجود کے ہر حصے میں محنتیں ہیں اور ضرورتیں ہیں۔ یہ مختلف قسم کی ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ محنت میں مصروف ہے۔ دنیا کی آوازیں بھی آپ کو محنت پر مجبور کرتی ہیں۔ بچے کی چیخ سن کر ماں باپ پاگل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ مصروف محنت ہوں اور بچہ اتفاق سے رونے لگ گیا تو ماں اور باپ دونوں بے تاب ہو جائیں گے کہ بچے کو کیا ہو گیا۔ بچے نے کوئی سوال کر دیا کہ مجھے یہ تکلیف ہے، تو بچے کی تکلیف کی وجہ سے ماں باپ محنت کریں گے۔ کسی دوست کو کسی بات سے تکلیف ہو تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ کچھ بنانا ہو تو محنت کرنی پڑے گی۔ شادی ہو، موت ہو، ہر حال میں محنت۔ تو اس کائنات میں یہ محنتیں چلی آ رہی ہیں۔ ہماری آج کی آسائش جو ہے یہ پہلے زمانوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ مثلاً آپ کو سڑک بنی ہوئی مل رہی ہے، یہ پہلے زمانے والے بنا گئے۔ آپ اس کے اوپر اب گاڑی چلانے، گاڑی بنانے کی محنت بھی کوئی اور کر گیا۔ تو آپ کے پاس جو آسائشیں ہیں وہ پرانے لوگوں کی محنتیں ہیں۔ آپ کے پاس جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں وہ پرانے لوگوں کی ہیں، نیکی بھی پرانے لوگوں کی ہے۔ ماں باپ کی دعائیں چلی آ رہی ہیں، ان کی محنت آپ کا اثاثہ ہے، اور ان کے لگائے ہوئے درخت تمہارا پھل بنتے ہیں۔ اب تم آنے والے زمانے کے لیے محنت کرو، اپنا آنے والا زمانہ اور لوگوں کا آنے والا زمانہ، یہ ضروری ہے۔ آپ محنت کیا کریں۔